بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نہض اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن مجید کے مختلف مضامین کا خلاصہ آج 5ویں سپارے کے ساتھ حاضر ہیں۔ 5ویں سپارے کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہوتا ہے اس میں بتایا کہ والمحصنات من النساء، پاک باز خواتین کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین سے اور بالخصوص مسلمان اور مومن خواتین سے سب سے بڑی جو ڈیمانڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کردار پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ بلکہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر خاتون 4 کام کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا کام ہے مسلمان عورت کے لیے المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ خاتون اگر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لے، اور دوسرا کام یہ ہے وصامت شہرہا، اور پھر رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اطاعت بعلہا، وہ اپنے خامند اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، اور چوتھا کام یہ بتایا کہ وہ حافظت نفسہا، وہ اپنے کردار کو پاک کر لے۔ تو کائنات کے امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وہ جس دروازے سے چاہے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ یعنی کردار کی پاکیزگی اتنی بہترین بات ہے کہ یہ مسلمان خواتین کے جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ ویسے بھی نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے عام لوگوں کے بارے میں، عام مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی طریقہ بتایا تھا۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور نمبر 2 اپنے کردار کی حفاظت کرے۔ آپ کبھی غور کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حوروں کا تذکرہ جو کیا ہے، جنتی خواتین کا یا جنتی جوڑوں کا جو تذکرہ کیا ہے، ان کی ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ازواج مطہرہ کا کیا ہے۔ یعنی ان کی سب سے بڑی جنتی عورتیں ہونے کی یا جنتی جوڑے ہونے کی سب سے بڑی کمال یہ ہے کہ ان کا کردار پاک ہے، اور ان کی پاکیزہ کردار کے بارے میں ہی کہا کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرتی ہیں، وہ سرے بازار نہیں پھرتی، جو کہ مسلمان اور مومن خواتین سے بھی ڈیمانڈ یہی ہے۔ پھر انہی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ قاصرات الطرف، وہ جب کوئی سامنے آئے گا غیر محرم تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جو کہ مسلمان خواتین سے بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور یہی وہ نظر کی حفاظت ہے جو مسلمان مردوں سے بھی یہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی نظر پاک ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا کردار بھی پاک رہے گا، چونکہ نظر جو ہے یہ کردار کا دروازہ ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قاصرات الطرف، وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گی، اور پھر یہ کہا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے جنتی شوہر سے پہلے یا جنتی پارٹنر سے پہلے، چونکہ یہ حور کا لفظ جو ہے یہ پارٹنر کے لیے بولا جاتا ہے، وہ مرد کے لیے عورت ہے اور عورت کے لیے مرد ہے، تو وہ جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے کسی انسان اور کسی جن کو یعنی کسی غیر محرم کو چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چاروں خوبیاں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ازواج مطہرہ، حور مقصورات فی الخیام، اسی طرح سے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور قاصرات الطرف، یہ ساری کی ساری پاکیزہ کردار کی علامتیں ہیں، اور یہی ایک مسلمان خاتون سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام ان کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی سپارے میں آگے چل کے سورہ النساء کی 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کو ایک بہت بڑی آفر اور پیشکش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنکم، اگر تم ان چیزوں سے اجتناب کرتے رہو، ان گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، وہ جو کبیرہ گناہ ہیں، یا حدیث کی کچھ روایات میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں
کبھی کبھار ان کو اکبر الکبائر بھی کہا گیا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے، مسلمان بچتا رہے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے آفر یہ ہے کہ باقی جو اس کی خطائیں ہیں، باقی جو اس کی غلطیاں ہیں، باقی اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں، ان کو ویسے ہی معاف کر دیا جائے گا۔ اور مختلف احادیث میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سب سے پہلے شرک ہے، پھر والدین کی نافرمانی ہے، پھر قتل بھی اسی میں شامل ہے، پھر اولاد کا ناجائز قتل یا اولاد کی جو اسیسینیشن ہے، بے شک ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، بے شک ان کی فزیکل اسیسینیشن ہو، ان کی جسمانی قتل ہو یا ان کے کردار کا قتل ہو، یہ جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا۔ جادو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا۔ مسلمان یا پاک باز عورتوں پر الزام لگانا یہ کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا۔ ویسے تو اس کی لسٹ اور فہرست جو ہے وہ بہت لمبی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں 100 سے زائد کبیرہ گناہوں کی تفصیل اور فہرست بتائی ہے۔ لیکن اگر یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں، جو کبیرہ گناہ شمار کیے جاتے ہیں، اس سے انسان بچتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر موجود ہے کہ آپ باقی کے سارے گناہ آپ کے ویسے ہی معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے، بعض محدثین کے یہ رائے ہے کہ اگر صغیرہ کسی گناہ پر بھی تسلسل کیا جائے، یعنی وہ تکرار کے ساتھ کیا جائے، گناہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ وہ کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ گناہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جس کے بارے میں عربی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کہ چھوٹی باتوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا کریں، نہ چھوٹی نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھے، نہ چھوٹے گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھے، چونکہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ کنکر سے مل کے بڑے ہیں، یہ بڑے بڑے جو دریا ہیں یہ قطرات سے مل کر بنے ہیں، یہ جو بڑے بڑے صحرا ہیں یہ ذرات سے مل کر بنے ہیں۔ تو اس لیے صغیرہ گناہ بھی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پر تسلسل یا ہمیشگی اختیار کی جائے۔ ہاں، غلطی ہو گئی ہے، انسانی فطرت ہے، انسان بنیادی طور پہ خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کو چھوڑنے کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرات، اسی سپارے میں آگے چل کے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 36 میں جو ایک اور بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، اور ہماری سوشل لائف کا ایک بہت بڑا اہم ٹاپک، جو بڑا اہم ٹاپک ڈسکس کیا گیا ہے، وہ ہے حقوق العباد کے حوالے سے۔ اس کا آغاز تو اللہ کے حق سے کیا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لیکن آگے چل کے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سوسائٹی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بات خیال میں رہنی چاہیے کہ ایک بندہ مسلم پر دو چیزیں لازم ہیں، دو چیزوں کا خیال کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ جو اللہ کے حقوق ہیں، وہ جو معاملات بندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اور دوسری وہ چیز ہے کہ جن کا تعلق بندے اور باقی بندوں کے درمیان ہے، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے، ان کے ساتھ ہے اس کا تعلق، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کئی ایک احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن عین ممکن ہے کہ اپنے حقوق میں سوائے شرک کے باقی شاید معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک وہ بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا۔ اس میں آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ شوہر ہے یا بیوی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اسی طرح آپ کے ہمسائے اس میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اسی طرح آپ کے ساتھ رہنے والے وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں بھی اسلام نے توجہ دلائی ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، جو ویسے زندگی میں کبھی بھی آپ ان سے ملاقات کیے ہیں یا کوئی بھی آپ کا ان سے انٹریکشن ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا اور ان کا حساب لیا جائے گا۔ چونکہ حساب کا معاملہ تو اتنا سخت ہے کہ اگر ایک بکری نے بھی ساتھ والی بکری کو ناجائز سینگ مارا ہوگا تو قیامت والے دن اس کا بھی حساب ہوگا، جبکہ جانوروں کا حساب عام طور پہ نہیں ہوگا۔ لیکن حساب اس معاملے میں آ کے اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کی ہے کسی کے حقوق کے لیے کہ اگر اس کا بھی حق مارا ہے، اس پر بھی ظلم کیا ہے،
تو اس کا بھی، اس بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا، اس جانور کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کے بارے میں کیا بات ہوگی، اور انسانوں میں سے بھی اگر آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ ایک مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو پھر آپ کے معاملات کیسے ہوں گے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان کی تعریف یہ بتائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اس کے بعد قرآن مجید کی ایک وہ آیت کریمہ ہے جو سب سے ڈیسائسو، سب سے اہم فیصلہ ہے قرآن پاک کا، اور مالک کائنات کی طرف سے سب سے بڑا فیصلہ کہنا چاہیے، اور وہ یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ قیامت کے دن اس بات کو تو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا ہوگا۔ ہاں، مالک کائنات فرماتے ہیں ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اگر کچھ معاملات ہیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ ایگزمپشنل صورتیں جو ہیں یہ ساتھ ہو سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیے سب سے پہلے کہ شرک کیا ہے۔ شرک لفظ سے ہی ظاہر ہے، اتفاق سے یہ ہمارے اردو میں، عربی میں، پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے شریک بنانا، ایسوسیٹ کرنا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اگر کسی اور انسان کو شریک کیا جائے یا شریک سمجھا جائے، تصور کیا جائے، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں قرآن مجید نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنایا جائے۔ حضرات گرامی قدر، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں یا اللہ کی جتنی بھی آسمان سے کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں، وہ ساری کے ساری میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دو ٹوک فیصلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا اس سورہ مبارکہ میں 5ویں پارے میں، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، کبھی بھی کوئی بھی عمل کرتے وقت اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں یہ کام ہم اللہ کے لیے کرنا تھا، کسی اور کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اس کا تعلق آپ کے سوچ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق آپ کی زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق آپ کے جسم سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق آپ کے مال سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرات، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا زندگی میں سب سے زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور شرک کے چھینٹوں سے سب سے زیادہ بچنا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گارنٹی یہ دی ہے کہ اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہر طرح کی خیر ہے اور جن کے لیے دنیا آخرت میں اللہ نے امن اور سلامتی کا معاملہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے تصور سے بھی محفوظ فرمائے، شرک کے چھینٹوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید کے اسی پارے کی اگلے تھوڑا آگے چل کے سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی ایک اور ضرورت کو بیان کیا ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ انسانی مزاج جو ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں۔ معاشرہ جو ہے یہ مختلف، جیسے ظاہری رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایسے ہی مختلف مزاجوں پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ ایک معاشرے میں بسنے والے لوگ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت برے بھی ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہی تقسیم ہے کہ یا معاشرے کے لوگ اچھے ہوں گے یا معاشرے کے لوگ برے ہوں گے، لیکن اس میں آگے چل کے اسلام ایک اور ڈیوٹی معاشرے کے لوگوں کی لگاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک معاشرے میں جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے پھر آپ کو ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی کرنا ہے، اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو معاشرے میں خیر کا باعث نہیں ہیں، شر کا باعث ہیں، نقصان کا باعث ہیں، تکلیف کا باعث ہیں، ان کے لیے اسلام اور قرآن ہماری ذمہ داری یہ لگاتا ہے، معاشرے کے عام افراد کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، پھر آپ نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، کہیں آپ کی سپورٹ ان کو نہیں ملنی چاہیے کسی اعتبار سے۔ اور حضرات، سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ظلم پہ خاموش رہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا طریقہ ہے کہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے اور چپ رہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ لوگ ان کے خلاف سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنیں گے، آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جو معاشرے کے کسی طبقے پر ظلم کر رہے ہیں۔
آپ ان کو ظلم کو روکیں گے، بلکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات کیا دی، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی ضرور مدد کیا کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی، بتایا ظالم کی مدد ایسے کرو کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو، اگر وہ ظلم میں آگے بڑھتا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید ہماری یہ ڈیوٹی لگا رہا ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، یہ ساری کی ساری آیت کریمہ ایک بڑی اہم ڈیوٹی ہماری لگا رہی ہے، اور وہ یہ کہ معاشرے میں جہاں جہاں ظلم نظر آئے گا اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ آواز اٹھائیں گے، آپ اپنی زبان بھی استعمال کریں گے، آپ کے پاس قلم ہے تو آپ اپنا قلم بھی استعمال کریں گے، اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ اپنا اختیار بھی استعمال کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ معاشرے کا یہ ناسور بڑھتا ہے تو آپ اس کے خلاف پریکٹیکلی بھی سامنے آئیں گے، جسے بالخصوص کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، منافقوں کے لیے قرآن نے استعمال کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ ان کے خلاف پھر قتال کریں گے۔ قتال کا لفظی مطلب تو لڑائی ہے، لیکن یہ لڑائی ہے ظلم کے خلاف، یہ لڑائی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے، یہ لڑائی ہے اللہ کے بندوں کو ظلم سے چھڑانے کے لیے، یہ لڑائی ہے اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، اور اس کے لیے بھی اسلام نے کھلم کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ قتال کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اٹھے گا اور وہ جس کو چاہے مرضی قتل کرتا چلائے گا۔ ایون اس بات کی بھی اجازت فقہاء نے، علماء نے، محدثین نے نہیں دی کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آپ خود جا کے کسی کافر کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب کسی انفرادی طور پر اگر لوگوں نے کافروں کے خلاف لڑائی شروع کی تھی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند کیا تھا۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ مسلمان حکمرانوں کا کام ہے، یہ وقت کے خلیفہ کا کام ہے، یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ یہ کام کرے گی، ہر بندہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، لیکن اسٹیٹ کو بھی جب آپ قتال کے میدان میں اتاریں گے، آپ کے جب مجاہدین یا آپ کی فوج جب لڑے گی، اس کے آگے بھی اسلام نے اتنے بند باندھے ہیں کہ آپ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کا قتل عام کرنے کے لیے، لوگوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے، یا لوگوں کے لاشوں کے ڈھیر لگانے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام دنیا سے فتنہ، فساد ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ فتنہ جسے اسلام نے قتل سے بھی زیادہ شدید کہا ہے، اس فتنے کے خاتمے کے لیے اسلام نے جو قتال کا راستہ اختیار کیا ہے، اس میں پھر قتال کرنے والے مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں، جس میں سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ ان کے بچوں کو نہیں مارا جائے گا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، اپنے دشمن کی عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، اپنے دشمن کے معذوروں کو نہیں مارا جائے گا، بیماروں کو نہیں مارا جائے گا، عبادت گزاروں کو نہیں مارا جائے گا، غیر جانبداروں کو نہیں مارا جائے گا، ان کے جانوروں کو نہیں مارا جائے گا، ان کی بلڈنگز کو کولیپس نہیں کیا جائے گا۔ اور حضرات گرامی آپ حیران ہو جائیے، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے ان کے جو لاشیں ہیں اس کی بھی حرمتی بھی نہیں کرنی۔ ایک وہ بندہ بچتا ہے جو کہ فتنہ برپا کر رہا ہے اور کھل کے آپ کے سامنے آ گیا، آپ اس کے خلاف قتال کریں گے، اور اگر سہولت ہو یا پاسبلٹی ہو، اگر یہ چیز ممکن ہو تو اس کو بھی مارنے سے پہلے آپ ایک آخری آفر کریں گے، اور آفر یہ ہوگی کہ اگر ابھی بھی آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیجیے، اسلام نے اس پورے پروسیس میں، اسلام نے اس پورے عمل میں اپنے ماننے والوں کو کس قدر ہدایات دی ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام صرف اور صرف دنیا سے فتنے کے خاتمے کے لیے، فساد کے خاتمے کے لیے اور امن کو قائم کرنے کے لیے آیا۔ اسی پارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ 92 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا جو معاشرے سے فساد کو ختم کرنے میں بڑا اہم ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، قتل عام کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ قتل جو اللہ کے نزدیک ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایک حدیث کے مطابق کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں اگر ایک انسان کے ناجائز قتل میں ساری کی ساری انسانیت بھی ملوث ہو جائے، اللہ کی ساری مخلوقات بھی ملوث ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس جرم کی بنیاد پر ان ساروں کو جہنم کی آگ بنا دے گا۔ یعنی قتل کرنا، کسی سے جان کا حق چھیننا، کسی کو مار دینا، اور بغیر کسی وجہ کے، یعنی ایک تو وہ قتل ہے جو قتل کے بدلے میں کیا جائے گا،
یا اسلام نے جو جائز شکلیں رکھی ہیں قتل کی ان کے اکارڈنگلی کیا جائے گا، جو اپنے دین کو تبدیل کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، من بدل دینا فاقتلوہ کائنات کے امام کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے وہ بندہ جو کہ بوڑھا ہے لیکن اس کے باوجود زنا کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ بندہ کہ جو مسلسل معاشرے میں فساد کا باعث بن رہا ہے اور معاشرے کا امن ختم کر رہا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی بھی بنیاد پر کسی بھی معاشرے کے فرد کو انڈیویجولی قتل کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو قتل کی اجازت ہے یہ بھی اجازت صرف اتنی ہے کہ وہ جوڈیشل پروسیس میں لا کے اس کو قتل کرے گا، جس طرح گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اس کی اسلام قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان کا قتل وہ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ایسے بندے کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا قاتل ہوگا۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اللہ کے نزدیک یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا، چونکہ یہ جرم بہت بڑا ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، ہم آگے چل کے کہیں پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، کہ یہ وہ جرم ہے کہ جس کے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے۔ ایک بندے کو مارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ پورے معاشرے کی اس ڈوری کو کاٹ رہے ہیں۔ آگے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل بیان ہوئے ہیں، کہا گیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ دیکھیے اسلام بنیادی طور پہ سہولتوں کا مذہب ہے۔ جہاں جہاں اسلام یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، انسانی فطرت سے یہ معاملہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اسلام ان کے لیے فیسیلیٹیز پیدا کرتا ہے، اسلام ان کو وہاں پر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اور کائنات کے امام علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ہے الدین یسر، اسلام تو ہے ہی سراسر آسانیوں کا نام۔ اور جب مبلغین کو بھیجتے تھے تو یہی بات کرتے تھے یسروا ولا تعسروا، آسانیوں والے معاملات کرنا، سختیوں والے نہ کرنا۔ ایک سہولت یہ ہے کہ جب بندہ مسافر ہے، صاف ظاہر ہے اس کی عام حالت نہیں ہے، اس کے پاس مصروفیت زیادہ ہو جاتی ہے، اسلام نے اس کی مصروفیات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اتنے بڑے حکم نماز میں قصر کا حکم دے دیا ہے۔ اس کا فاصلہ کتنا ہے اور وہ 3 دن تک کیا جا سکتا ہے، کم از کم فاصلہ جو بتایا گیا وہ تقریباً 22، 23 یا 24 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ 3 دن اگر آپ کا ارادہ ہوگا رہنے کا تو آپ قصر کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کسی تذبذب میں ہیں، آج بھی جانے کا ارادہ نہیں جا سکے، کل بھی جانے کا ارادہ نہیں جا سکے، پھر جانے کا ارادہ نہیں جا سکے، تو پھر آپ جتنے دن تک اس تذبذب میں رہیں گے یا جتنے دیر تک یہ کنفیوژن قائم رہے گی، اتنے دن تک جب ہر روز آپ کا ارادہ یہ ہوگا کہ کل چلیں گے یا آج چلیں گے، تو اتنے دن تک آپ نماز قصر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی قصر سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز 2 رکعت میں پڑھیں گے سوائے مغرب کے۔ فجر تو آلریڈی 2 رکعت ہے، اس کے بعد ظہر کی 2، عصر کی بھی 2 پڑھیں گے، مغرب کی تو ہیں ہی 3، وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی، عشاء کی بھی 2 پڑھی جائیں گی۔ باقی جو ہیں وہ آپ کو معاف کر دیا گیا، پوری نماز میں سہولت دے دی گئی۔ نوافل ہیں، سنن ہیں، وہ جو ہیں ان کو اگر آپ دوران سفر نہیں بھی پڑھتے تو وہ بہتر صورت ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک اور بڑی اہم بات یاد رکھیے گا، آج کل ایک بات دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ سہولت ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کرتے، اور وہ بڑی عجیب و غریب دلیلیں نکالتے ہیں، جی یہ وہ سفر نہیں رہے، اب وہ حالات نہیں رہے۔ دیکھیے دین اسلام قیامت تک کا دین ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دین نہیں تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اسی طرح اللہ کو اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو سہولیات دی ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔